السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیان۔ علماء سلف میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو انہیں زمین میں ایک درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کی لکڑی سے ایک کشتی بنائی جائے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر 100 سال میں وہ درخت تیار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی لکڑی چیر کر کشتی کے لیے تختے بنائے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کی تیاری میں 100 سال لگے اور بعض کی رائے میں 40 سال لگے۔ واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے امام ثوری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ساگوان کا درخت تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صنوبر کا درخت تھا۔ تو رات میں اس دوسری رائے کے مطابق ہی صراحت ہے۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ ہو اور اس کی اندرونی اور بیرونی حصے تارکول ملایا جائے اور اس کے آگے والا حصہ بلند ہو تاکہ پانی کی لہروں کی چیر سکے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب کی رائے میں سے اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ ہر منزل کا درمیانی فاصلہ 10 ہاتھ تھا۔ سب سے نچلی منزل جو چوپایوں اور جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چورائی کی جانب تھا جسے ایک تختے کے ذریعے اوپر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نوح ہماری وحی کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں درستگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے جائیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تم ہر قسم کا ایک جوڑا اور اپنے اہل و عیال کو اس میں سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے متعلق ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب مت ہونا کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے، ڈبا دیے جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو بقائے نسل کے لیے تمام حیوانات میں سے ایک جوڑا کھانے کے مناسب اشیاء کشتی میں رکھ لینا اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا جن کے متعلق اللہ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ تیری دعا کی زد میں آئیں گے اور عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب نظر آ جائے تو کافروں کے متعلق سے کوئی بات مت کرنا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت و بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ اس سے مراد روئے زمین ہے، یعنی ساری زمین پانی
ابلنا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہے وہاں سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تنور میں ایک چشمہ ہے، شامی کے مطابق یہ کوفہ میں چشمہ کا نام ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کے بقول یہ جزیرہ میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ صبح کا روشن ہونا نامراد ہے، یعنی جب صبح ہو تو ہر چیز کا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، لیکن یہ قول غریب ہے۔ اہل کتاب کے مطابق نوح علیہ السلام کو معقول اللحم جانوروں میں سے 7 اور باقی جانوروں میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن یہ ہماری سچی اور محفوظ کتاب کی مفہوم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں 2 کا لفظ ایک جوڑے کے متعلق ظاہر ہے۔ واضح رہے کہ یہ مفہوم اس وقت قرآن کے خلاف ہوگا جب کہ مفعول بنائیں گے، اور اگر اسے زوجین کی تاکید بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض اہل علم اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق پرندوں میں سب سے پہلا طوطا کشتی میں سوار ہوا، اور حیوانات میں سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، اور ابلیس نے گدھے کی دم پکڑی اور سوار ہو گیا۔ تفسیر بن ابی حاتم میں ہے کہ زید بن اسلم رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں اطمینان کیسے ہو سکتا ہے، یا راوی نے یہ کہا کہ ہمارے جانوروں کو کیسے سکون ہو سکتا ہے جبکہ شیر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا۔ زمین میں سب سے پہلے اس وقت بخار نازل کیا گیا، پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی کہ وہ سامان خراب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا اور اس سے چھینک آئی جس سے بلی نکلی اور چوہا اسے دیکھ کر چھپ گیا۔ یہ روایت مرسل منکر ہے، اس لیے قابل حجت نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، شیئر